میں نے یہ شادی گھر والوں کی خوشی کے لیے کی ہے، ورنہ میری نظر میں اس رشتے کی کوئی حیثیت نہیں۔ کمرے کی بھاری اور گھٹن زدہ فضا میں زاویار کی یہ سرد اور بے رحم آواز گونجی تو بیڈ کے کنارے سمٹ کر بیٹھی سرخ اور روسی جوڑے میں ملبوس لڑکی کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ زاویار کا لہجہ اتنا سپاٹ اور کاردار تھا کہ سننے والے کا دل چیر دے۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا تھا اور اس کی نظریں سامنے بیٹھی اپنی نئی نویلی دلہن پر تھیں، مگر ان نظروں میں ستائش یا محبت کی کوئی رمق نہیں تھی، بلکہ وہاں تو بیزاری اور غصے کا ایک ایسا طوفان تھا جو سب کچھ تہس نہس کرنے پر تلا ہوا تھا۔ زاویار نے ایک قدم آگے بڑھایا اور مزید تلخی سے بولا، دیکھو، اپنے ذہن میں کسی بھی قسم کی خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے یہ زبردستی کا رشتہ منظور ہے، کیونکہ میرے نزدیک یہ نکاح ایک ڈرامے سے زیادہ کچھ نہیں ہے جسے میں نے صرف اپنی ماں کی ضد اور باپ کی عزت رکھنے کے لیے برداشت کیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ میرے دل میں کوئی اور ہے، اور وہاں تم جیسی زبردستی تھوپی گئی لڑکی کی کوئی جگہ نہیں بن سکتی۔ تم میرے لیے صرف ایک ناپسندیدہ ذمہ داری ہو، ایک ایسا بوجھ جسے میں ایک پل بھی اٹھانے کو تیار نہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ فوراً میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ، کیونکہ میں ایک سیکنڈ بھی تمہیں اپنے بیڈ پر یا اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ نکلو یہاں سے۔ مہنور، جو ابھی محض 16-17 سال کی ایک کچی عمر کی معصوم سی لڑکی تھی، ان الفاظ کی تپش سہ نہ سکی۔ اس کے خواب، اس کی امیدیں سب ایک لمحے میں کرچی کرچی ہو کر اس کے قدموں میں بکھر گئے تھے۔ اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس رشتے کو وہ اپنی پناہ گاہ سمجھ کر آئی تھی، وہ پہلی ہی رات اس کے لیے کانٹوں کی سیج بن جائے گا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، اور نہ ہی اتنی ہمت تھی کہ وہ سر اٹھا کر اس ظالم شخص کا چہرہ دیکھ سکتی جس نے بنا دیکھے اسے رد کر دیا تھا اور گھونگھٹ تک اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر اس نے سسکیاں روکنے کے لیے اپنے دوپٹے کا پلو منہ میں دبا لیا تاکہ اس کے رونے کی آواز اس پتھر دل انسان تک نہ پہنچے۔ زاویار نے نفرت سے رخ موڑ لیا تھا، جیسے اس کا ہونا بھی وہاں اسے تکلیف دے رہا ہو۔ مہنور لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی دروازے تک پہنچی اور بنا کوئی آواز پیدا کیے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ باہر لاؤنج میں ہو کا عالم تھا اور سناٹا چیخ چیخ کر اس کی بربادی کا ماتم کر رہا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک سیدھی اس کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی، مگر اس کے اندر کا موسم خزاں کی طرح ویران ہو چکا تھا۔ وہ وہیں صوفے کے ایک کونے میں اپنے بھاری زیورات اور بھاری لباس کے بوجھ تلے دب کر بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن سن ہو چکا تھا۔ کیا قصور تھا میرا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ یتیم تھی، بے سہارا تھی، چچا چچی کے طعنوں سے بچ کر یہاں آئی تھی کہ شاید اسے عزت ملے گی، محبت ملے گی، مگر یہاں تو اسے ذلت کے سوا کچھ نہیں ملا تھا۔ اسی ویران لاؤنج میں اپنے نصیب کی سیاہی پر روتے روتے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، مگر اندر کمرے میں موجود شخص کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ زاویار نے دروازہ بند ہوتے ہی ایک زوردار ٹھڈا سامنے رکھ کے صوفے کو مارا اور جھنجھلا کر اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، اس کمرے میں پھیلی پھولوں کی مہک اسے زہر لگ رہی تھی۔ وہ غصے سے چلتا ہوا بالکنی میں آیا اور ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا تاکہ اپنے اندر ابلتے ہوئے لاوے کو ٹھنڈا کر سکے، مگر اس کا ذہن تو کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ اس کی یہ نفرت بلا وجہ نہیں تھی، بلکہ اس کا پس منظر تو ان تلخ لمحوں اور اس جنون سے جڑا تھا جو پچھلے 6 مہینے سے اسے پاگل کیے ہوئے تھا۔ زاویار احمد، جو لاہور کا ایک کامیاب، مغرور اور ناپرست بزنس مین تھا، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا عادی تھا اور اپنی دنیا میں مگن رہنے والا انسان تھا، مگر قدرت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ یہ 6 ماہ پہلے کی بات ہے، جب وہ ایک اہم ڈیل کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا۔ وہ شام اس کی زندگی کی سب سے عجیب اور حسین شام تھی، جب وہ بوریت سے اکتا کر سیویو کے ساحل پر ٹہلنے گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور سمندر کا شور ایک عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ وہ بے مقصد ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، تبھی اس کی نظر ایک جگہ جم کر رہ گئی۔ وہاں ریت پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جو سادگی کا ایک شاہکار تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا، ہوا اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی، اور وہ اپنے ساتھ موجود ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ ریت کے گھروندے بنانے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے دنیا اور مافیا کی خبر نہیں تھی۔ زاویار نے اپنی زندگی میں ماڈرن اور بناوٹی لڑکیوں کے ہجوم دیکھے تھے، مگر اس لڑکی کے چہرے پر جو معصومیت اور حیا کا نور تھا، وہ اسے پہلی نظر میں ہی گھائل کر گیا تھا، اور وہ مسحور ہو کے اسے دیکھتا رہا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کی تلاش ختم ہو گئی ہے، جیسے اسے وہ ہیرا مل گیا ہے جس کی اسے برسوں سے جستجو تھی۔ اس لڑکی کی ہنسی میں جو کھنک تھی، وہ سیدھی زاویار کے دل میں اتر گئی تھی۔ وہ ایک عجیب سے سحر میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کے دل نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو اسی لڑکی سے کرے گا، ورنہ ساری عمر کنوارا رہے گا۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
ایک ضروری بزنس کال نے اس کا دھیان ہٹایا اور وہ فون سننے میں مصروف ہو گیا، اور جب وہ پلٹا تو وہاں ریت کا گھر تو موجود تھا، مگر اسے بنانے والی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ زاویار پاگلوں کی طرح وہاں بھاگا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، ہجوم میں اسے تلاش کیا، مگر وہ لڑکی ہوا کے جھونکے کی طرح آئی تھی اور اسی طرح غائب ہو گئی تھی۔ وہ اگلا پورا ہفتہ کراچی میں رہا، لیکن اس کا دھیان بزنس میٹنگز میں نہیں بلکہ اس انجان لڑکی کی تلاش میں تھا۔ وہ روزانہ اسی وقت ساحل پر جاتا، گھنٹوں وہاں بیٹھا رہتا، اس امید پر کہ شاید وہ دوبارہ دکھ جائے۔ اس نے اپنے دوستوں سے بھی کہا، مگر اس کے پاس اس کی کوئی تصویر نہیں تھی، کوئی نام نہیں تھا، بس ایک دھندلا سا نقش تھا جو اس کے دل پر چھپ گیا تھا۔ آخرکار مایوس ہو کر اور دل ہار کر اسے واپس لاہور لوٹنا پڑا، مگر اس کا دل کراچی کے اس ساحل پر ہی رہ گیا تھا۔ لاہور واپس آ کر زاویار کا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں عشق کر بیٹھا تھا۔ وہ جو محفلوں کی جان تھا اب تنہائی پسند ہو گیا تھا، ہر وقت کھویا کھویا رہتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور انتظار تھا۔ اس کے والدین، خاص طور پر اس کی ماں بیگم دردانہ، اس کی یہ حالت دیکھ کر شدید پریشان تھیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کو کام کا بوجھ ہے یا کوئی اور پریشانی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ زاویار کی شادی کر دیں تاکہ اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آئے اور گھر میں رونق ہو۔ انہوں نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر زاویار نے ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ وہ دل ہی دل میں اس کراچی والی لڑکی کا انتظار کر رہا تھا جس کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ یہ ایک دیوانگی تھی، ایک جنون تھا جو وقت کے ساتھ کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر بالکنی میں کھڑا ہو جاتا اور چاند کو دیکھ کر سوچتا کہ جانے وہ کہاں ہوگی، کیا اسے کبھی پتہ بھی چلے گا کہ کوئی اس کے لیے تڑپ رہا ہے۔ مگر گھر والوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس کے صبر کا امتحان لیا گیا۔ اس کے والد نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور انتہائی سنجیدگی سے کہا، دیکھو زاویار، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ ہم نے تمہارا رشتہ اپنے پرانے دوست کی بیٹی سے طے کر دیا ہے۔ لڑکی بہت نیک و شریف ہے، یتیم ہے مگر خاندانی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی مہینے تمہاری شادی ہو جائے۔ زاویار کو لگا جیسے کسی نے اس کے خوابوں پر بم گرا دیا ہو۔ اس نے صاف انکار کر دیا، چیخ کر بولا، یہ نہیں ہو سکتا ڈیڈ، میں یہ شادی نہیں کروں گا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ والد نے حیرت سے پوچھا، کون ہے وہ زاویار؟ زاویار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیا بتاتا کہ وہ ایک سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس کی خاموشی دیکھ کر والد نے اسے جذباتی بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ میری عزت کا سوال ہے، میں زبان دے چکا ہوں، اگر تم نے انکار کیا تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔ گھر میں ایک تماشا لگ گیا۔ بیگم دردانہ رو رو کر اسے قائل کرنے لگی۔ زاویار شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ ایک طرف اس کی اندھی اور پاگل کر دینے والی محبت تھی، اور دوسری طرف والدین کی عزت اور ان کے آنسو۔ وہ کئی دن تک کشمکش میں مبتلا رہا، مگر آخرکار اسے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس نے ہاں تو کر دی، مگر اس کے دل میں اس ہونے والی دلہن کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ نکاح تو کر لے گا، مگر اس لڑکی کو کبھی بیوی کا درجہ نہیں دے گا۔ وہ اسے اس بات کی سزا دے گا کہ وہ اس کی اور اس کی محبت کے درمیان دیوار بن کر آئی ہے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ پورا گھر سجا دیا گیا، مگر دولہے کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے شادی کی کسی بھی رسم میں دلچسپی نہیں لی، حتیٰ کہ لڑکی کی تصویر تک دیکھنے سے انکار کر دیا۔ جب اس کی ماں نے اسے تصویر دکھانے کی کوشش کی تو وہ بیزاری سے بولا کہ مجھے اس کی شکل دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ بس یہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد یہ ڈرامہ ختم ہو اور وہ آزاد ہو سکے۔ وہ اپنے دل میں پلنے والی نفرت کو ایندھن دیتا رہا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا غصہ بڑھتا گیا۔ شادی والا دن آ گیا۔ پنڈال سجا ہوا تھا، ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا، مگر دولہے کی کرسی پر بیٹھے زاویار کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ اس کے دوست اسے چھیڑ رہے تھے، مگر وہ زہر کھند لبوں پر سجائے خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے اندر ایک لاوا پک رہا تھا۔ بس نکاح ہو جائے، میں اس لڑکی کو بتا دوں گا کہ زبردستی کے رشتوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں عہد کر رہا تھا۔ جب نکاح خواہ نے اس سے اجازت مانگی تو اس نے اتنے خشک اور سپاٹ لہجے میں قبول ہے کہا کہ پاس کھڑے ہوئے گواہ بھی حیران رہ گئے۔ اس نے ایک بار بھی لڑکی کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی جو لال جوڑے میں لپٹی اس کے نکاح میں آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی جملہ گردش کر رہا تھا، میں اسے کبھی اپنی بیوی نہیں مانوں گا، یہ میری محبت کی توہین ہے۔ اور پھر اسی غصے اور نفرت کو دل میں لیے وہ اس کمرے میں آیا تھا اور اپنی نئی نویلی دلہن کو بنا دیکھے ذلیل کر کے گھر سے جانے کا حکم دے دیا تھا۔ اس وقت زاویار بالکنی میں کھڑا رات کی سیاہی کو گھور رہا تھا۔ اسے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس محبت کے کھو جانے کا وہ ماتم کر رہا ہے، وہ اس وقت اس دہلیز پر بیٹھی آنسو بہا رہی ہے۔ قدرت اس پہ ہنس رہی تھی، مگر وہ اپنی انا اور غصے کے خول میں بند سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ طلاق کے کاغذات اس لڑکی کے ہاتھ میں تھمائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس قصے کو ختم کر دے گا۔
صبح کی سفید اور ٹھنڈی روشنی لاؤنج کی بڑی شیشے والی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ رات کا وہ بھوجل سناٹا پرندوں کی چہچہاہٹ میں بدل رہا تھا، مگر زاویار کے اندر کا موسم اب بھی حبس زدہ تھا۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہ فائل تھی جسے وہ اپنی آزادی کا پروانہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے کمرے پر ڈالی، جہاں بیڈ کی سلوٹیں اور بکھری ہوئی چیزیں رات کی تلخی کی گواہی دے رہی تھیں۔ اس کا ارادہ پکا تھا اور دل پتھر ہو چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ مزید ایک لمحہ بھی اس منافقت میں نہیں گزارے گا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا لاؤنج کی طرف بڑھا، جہاں وہ ناپسندیدہ لڑکی ابھی تک رو دھو کر جا چکی ہوگی یا پھر کونے میں دبکی بیٹھی ہوگی۔ زاویار کے ذہن میں جملے تیار تھے کہ اسے کیا کہنا ہے اور کس طرح اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی اور بیزاری تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ لاؤنج کے وسط میں پہنچا تو اس کی نظر صوفے پر پڑے اس وجود پر گئی جو ابھی تک وہیں موجود تھا۔ زاویار کو ایک لمحے کے لیے شدید غصہ آیا کہ اس لڑکی میں اتنی بھی خودداری نہیں کہ رات کی بےعزتی کے بعد خود ہی چلی جاتی۔ یہ ابھی تک یہیں ڈیرے ڈالے بیٹھی ہے۔ اس کا غصہ مزید بھڑک اٹھا اور وہ تیز قدموں سے صوفے کی جانب بڑھا تاکہ اسے جھنجھوڑ کر اٹھائے اور گھر سے نکلنے کا راستہ دکھائے۔ اس کے جوتوں کی ٹک ٹک قالین پر مدھم سی آواز پیدا کر رہی تھی، مگر سوئی ہوئی مانور اس سب سے بے خبر تھی۔ زاویار صوفے کے عین سرہانے جا کر رک گیا اور اس نے فائل والا ہاتھ اٹھایا تاکہ اسے مہنور کے شانے پر مار کر جگا سکے، مگر اسی لمحے اس کی نظر مہنور کے چہرے پر پڑی، جو اس وقت صبح کی روشنی میں بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مہنور کا چہرہ آنسوں سے دھلا ہوا تھا اور کچھ لٹیں بے ترتیبی سے اس کے گالوں پر گری ہوئی تھیں۔ میک اپ جو رونے سے خراب ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کی خوبصورتی اور دلکشی میں کمی نہیں کر پایا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ زاویار کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس کی آنکھیں جو ابھی تک غصے میں ابل رہی تھیں، ایک عجیب سی بے یقینی اور حیرت کی گرفت میں تھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی ہو۔ یہ وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ کیا یہ اس کی رات بھر کی جاگی ہوئی آنکھوں کا دھوکہ تھا یا پھر حقیقت کچھ اور تھی؟ وہ پلکیں جھپکنا بھول گیا اور سانس روکے اس چہرے کو تکتا رہا جو اس کے لیے اجنبی ہو کر بھی دنیا کا سب سے شناسا چہرہ تھا۔ یہ وہی تھی، یہ وہی لڑکی تھی جس کے لیے وہ پچھلے 6 ماہ سے دیوانوں کی طرح مارا مارا پھر رہا تھا۔ یہ وہی کراچی والی لڑکی تھی جس کی معصومیت نے اسے پہلی نظر میں ہی اپنا غلام بنا لیا تھا۔ زاویار کو اپنی بینائی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے ایک قدم پیچھے لیا اور پھر دوبارہ جھک کر بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ وقت جیسے وہیں تھم گیا تھا۔ زاویار کے اندر ایک بھونچال آ گیا تھا۔ اس کے کانوں میں اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ گونجنے لگے جو اس نے رات کو اس لڑکی کے منہ پر مارے تھے۔ یہ شادی گھر والوں، اس رشتے کی کوئی حیثیت نہیں، تم بوجھ ہو۔ ہر لفظ اب ایک تیر بن کر خود اسی کے سینے میں پیوست ہو رہا تھا۔ جس لڑکی کو پانے کے لیے وہ دنیا سے لڑنے کو تیار تھا، جس کی خاطر اس نے اپنے والدین کا دل دکھایا تھا، وہ خود چل کر اس کے گھر اس کے نکاح میں آئی تھی۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اسے بن دیکھے ذلیل کیا، اسے دھتکارا اور اسے کمرے سے نکال دیا۔ زاویار کے ہاتھ سے وہ فائل چھوٹ کر قالین پر گر گئی، مگر اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ ایک شدید قسم کا پچھتاوا اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، جو کسی زہر کی طرح اس کے رگ و پے میں اترتا جا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل وہیں قالین پر بیٹھ گیا۔ اس میں کھڑے ہو رہنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ وہ اس سوئی ہوئی لڑکی کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس نے پلک جھپکی تو یہ منظر غائب ہو جائے گا، مگر یہ حقیقت تھی۔ قدرت نے اس کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلا تھا جس میں وہ جیت کر بھی ہار چکا تھا۔ اس نے مہنور کے چہرے کے قریب گری ہوئی لٹ ہٹانا چاہی، مگر پھر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ زاویار نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے اور اپنے آپ کو کوسے کہ اس نے کیوں نہیں دیکھا، کیوں اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اپنی دلہن کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ اگر وہ دیکھ لیتا تو شاید وہ رات اذیت کی رات نہ ہوتی، بلکہ اس کی زندگی کی سب سے حسین رات ہوتی۔ وہ محبت کی معراج پر ہوتا۔ زاویار کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب اسے ڈر لگ رہا تھا کہ جب مہنور جاگے گی تو کیا ہوگا، وہ اسے کیا منہ دکھائے گا، وہ اس لڑکی کا سامنا کیسے کرے گا جس کی روح کو اس نے اپنے الفاظ سے زخمی کر دیا تھا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھا کہ مہنور نے ہلکی سی جنبش کی اور اس کے لبوں سے ایک دبی دبی سی سسکی نکلی۔ زاویار فوراً سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ مہنور نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تو اسے اپنے سامنے کوئی دھندلا سا سایہ نظر آیا۔ اس نے فوراً بڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ اسے لگا کہ شاید زاویار اسے نکالنے آ گیا ہے۔ وہ خوفزدہ سی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ وہ سکڑ کر صوفے کی پشت سے لگ گئی اور زاویار کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہ جو ڈر تھا وہ زاویار کے دل کو چیر گیا۔ مہنور نے دھیمی آواز میں کہا، آپ فکر نہ کریں، میں جا رہی ہوں، بس مجھے تھوڑا وقت دیں، میں ابھی چلی جاؤں گی۔
اس نے جلدی جلدی اپنا دوپٹہ درست کیا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو سکتی۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ زاویار نے بے اختیار ہو کر اسے بازو سے تھام لیا۔ نہیں ماہنور، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ زاویار کے منہ سے نکلا یہ جملہ لاؤنج کی فضا میں گونج گیا۔ اس کی آواز میں وہ رات والی سختی نہیں تھی بلکہ شکستگی اور نرمی تھی جس نے ماہنور کو ساکت کر دیا۔ اس نے حیرت سے زاویار کی طرف دیکھا جو اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی نایاب خزانہ ہو جسے وہ کھونے سے ڈر رہا ہو۔ زاویار نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹایا جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہو، اور پھر نظریں جھکا کر بولا، میرا مطلب ہے کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رات کو میں کچھ زیادہ ہی تھکا ہوا تھا اور ذہنی دباؤ میں تھا، اس لیے کچھ غلط کہہ گیا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو۔ ماہنور کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو رات تک اسے دھکے دے کر نکال رہا تھا اور اب کہہ رہا تھا کہ آرام کرو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کوئی نئی چال ہے یا پھر واقعی اس کا موڈ بدل گیا ہے۔ وہ وہیں بت بنی کھڑی رہی تو زاویار نے دوبارہ کہا، جاؤ ماہنور، اپنے کمرے میں جاؤ، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ملازمہ کو بلا لینا، میں ذرا فریش ہونے جا رہا ہوں۔ زاویار وہاں سے بھاگنے کے انداز میں پلٹا اور تیزی سے اپنے کمرے میں جا کے واش روم میں گھس گیا اور دروازہ بند کر کے اس سے ٹیک لگا لی۔ اس کے دل کی دھڑکن ابھی تک بے ترتیب تھی۔ ماہنور ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا دماغ معاوف ہو چکا تھا۔ یہ کیا معمہ ہے، اس نے سوچا۔ رات کو شیر کی طرح دھاڑنے والا شخص صبح بھیگی بلی کیوں بنا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں میں وہ عجیب سی چمک کیا تھی؟ کہیں وہ مجھے پاگل تو نہیں بنا رہا؟ کہیں وہ مجھے گھر والوں کے سامنے ذلیل کرنے کا کوئی نیا منصوبہ تو نہیں بنا رہا؟ یا پھر یہی ان امیروں کا انداز ہے؟ ماہنور کا دل و دماغ ابھی تک الجھا ہوا تھا، مگر اس کے پاس زاویار کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی واپس کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا تو اندر کی وہی شناسا مہک اس کے نتھوں سے ٹکرائی، مگر اب وہاں زاویار نہیں تھا، وہ واش روم میں تھا اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ماہنور نے ایک نظر کمرے پر ڈالی اور پھر خاموشی سے نم آنکھوں کے ساتھ ایک کونے میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے بیڈ پر بیٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ رات کو زاویار نے اسے وہیں سے اٹھایا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب زندگی کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ کچھ گھنٹوں میں یہ کمرہ بدل گیا تھا۔ خواب، امید، خوشی سب ویرانی میں ڈھل گئے تھے۔ اندر واش روم میں زاویار بیسن کے سامنے کھڑا تھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ دھو رہا تھا۔ پانی کے قطرے اس کے بالوں سے ٹپک رہے تھے، مگر اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ باہر جا کر ماہنور کا سامنا کیسے کرے گا۔ کیا وہ اسے بتا دے کہ وہ وہی لڑکی ہے جو اسے کراچی میں ڈھونڈتا رہا؟ نہیں، ابھی نہیں، اس نے سوچا، بھی وہ بہت ڈری ہوئی ہے۔ اگر میں نے اسے یہ بتایا تو شاید وہ سمجھے کہ میں کوئی کہانی بنا رہا ہوں۔ مجھے پہلے اس کا اعتماد جیتنا ہوگا۔ مجھے اپنے رویے سے ثابت کرنا ہوگا کہ میں وہ نہیں ہوں جو رات کو اس پر جھپٹا تھا۔ مجھے اس کے دل سے اپنے خوف نکالنا ہوگا۔ زاویار نے تولیے سے منہ پہنچا اور گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ اسے بہت احتیاط سے چلنا تھا۔ ایک غلط قدم اور وہ ماہنور کو ہمیشہ کے لیے کھو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب زاویار باہر نکلا تھا تو اس نے دیکھا کہ ماہنور ابھی بھی اسی طرح سکڑی ہوئی صوفے پر بیٹھی ہے۔ اس نے کپڑے نہیں بدلے تھے اور نہ ہی وہ فریش ہوئی تھی۔ زاویار کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، ماہنور، تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ جاؤ منہ دھو لو اور کپڑے بدل لو، ناشتے کا وقت ہو رہا ہے، مام انتظار کر رہی ہوں گی۔ ماہنور نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر فوراً نظریں جھکا لی۔ جی میں بس ابھی، اس کی آواز گلے میں اٹک ہی رہی تھی۔ زاویار نے الماری کی طرف اشارہ کیا، تمہارے کپڑے وہاں ہیں، تم آرام سے تیار ہو جاؤ، میں نیچے جا رہا ہوں۔ اس بار زاویار کے لہجے میں کوئی حکم نہیں تھا بلکہ ایک درخواست تھی۔ ماہنور کو یہ تبدیلی ہضم نہیں ہو رہی تھی مگر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زاویار ایک نظر اسے دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا ماہنور نے لمبی سانس لی۔ یہ شخص چاہتا کیا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیا یہ مجھ پر ترس کھا رہا ہے یا پھر گھر والوں کے ڈر سے ایسا کر رہا ہے؟ زاویار نیچے ڈائننگ ہال میں پہنچا تو وہاں ملازم ناشتہ لگا رہے تھے۔ بیگم دردانہ ابھی تک اپنے کمرے میں تھی۔ زاویار کرسی پر بیٹھ گیا مگر اس کا دھیان سیڑھیوں کی طرف تھا۔ وہ بے چینی سے ماہنور کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بیگم دردانہ وہاں آ گئی۔ انہوں نے زاویار کو دیکھا تو ان کے چہرے پر تشویش کے سائے لہرا گئے۔ وہ رات بھر اسی فکر میں تھی کہ پتہ نہیں ان کے بیٹے نے بہو کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ وہ زاویار کے قریب آئیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بیٹا سب خیریت تو ہے؟ زاویار نے ماں کا ہاتھ تھپتھپایا اور ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سب ٹھیک ہے مام، آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ بیگم دردانہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی جو ابھی بھی سرخ تھی، مگر انہوں نے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ اتنے میں سیڑھیوں سے ایک آہٹ آئی اور سب کی نظریں ادھر اٹھ گئیں۔
مانور सीढ़ियाँ उतर रही थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का सादा सा सूट पहन रखा था और सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। वो बगैर मेकअप के भी इतनी हसीन लग रही थी कि देखने वाला पलकें झपकना भूल जाए। जावियार का दिल एक बार फिर बेतरतीब हुआ। उसने बेख्तियार अपनी कुर्सी पीछे की और खड़ा हो गया। ये अमल इतना अचानक था कि बेगम दुर्दाना भी हैरान रह गई, क्योंकि जावियार तो कभी अपने माँ बाप के लिए भी यूं ताजीमन खड़ा नहीं होता था। मानूर जब मेज के करीब पहुंची तो वह हिचकिचा रही थी कि कहाँ बैठे। जावियार ने फौरन आगे बढ़कर अपने साथ वाली कुर्सी खींची और नरमी से बोला, यहाँ बैठो मानूर। उसका ये अंदाज इतना मुहज्जब और परवाह करने वाला था कि मानूर ने हैरत से जावियार को देखा और फिर खामोशी से बैठ गई। बेगम दुर्दाना के चेहरे पर एक गहरी सी मुस्कुराहट फैल गई। उन्हें लगा कि शायद उनकी दुआएं कबूल हो गई हैं। उनके बेटे ने इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि ये कबूलियत मजबूरी की नहीं बल्कि इस मोहब्बत की है जो लंबा सफ़र तय करके अपनी मंजिल तक पहुंची थी। नाश्ते के दौरान जावियार मुकम्मल तौर पर बदला हुआ था। वो बार बार मानूर की प्लेट में चीज़ें रख रहा था। कभी उसे जूस का गिलास पकड़ा रहा था तो कभी पराठा। मानूर इस अचानक मिलने वाली तवज्जो से घबरा रही थी। उसका हाथ कांप रहा था और नवाला हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। वो सोच रही थी कि कहीं ये ख्वाब तो नहीं, कहीं अभी आंख खुलेगी और वही रात वाला मंजर होगा, या फिर उसे बस इस्तेमाल किया जा रहा है और जावियार को वक्त चाहिए कि वो उसे बाद में तलाक दे देगा। उसने आहिस्ता से मेज़ के नीचे अपने हाथ उसकी कुर्सी के बाजू पर रखा और सरगोशी में बोला, रिलैक्स करो मानूर, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, खाओ। उसकी सरगोशी में एक ऐसा अपनायत का एहसास था जिसने मानूर के दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। ये शख्स इतना अजीब क्यों है? वो दिल ही दिल में सोच रही थी। रात को शैतान और सुबह को फरिश्ता। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? क्या ये अपनी जहनी हालत खो बैठा है या फिर ये कोई बहुत गहरी चाल है? मानूर का मासूम जहन इन पेचीदगियों को समझने से कासिर था। वो बस सर झुकाए नाश्ता कर रही थी, जबकि जावियार की नज़रें एक पल के लिए भी उसके चेहरे से नहीं हट रही थी। वो अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा था जो 6 माह से इस लम्हे की मुंतज़िर थी। दिन बड़ी खामोशी और सुकून से गुजर रहे थे और घर के दर दीवार जो कुछ दिन पहले तक चीखों पुकार और कशीदगी के गवाह थे, अब वहाँ एक ठहराव आ चुका था। मानूर ने भी हालात के साथ समझौता कर लिया था। वो एक यतीम और बेसहारा लड़की थी जिसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए जब उसने जावियार के रवैये में इतनी बड़ी तब्दीली देखी तो उसने उसे अल्लाह का कोई मौजज़ा समझकर कबूल कर लिया था। उसके मासूम दिल ने उसे समझाया कि शायद अल्लाह ने उसकी दुआएं सुन ली हों और उसका शोहर का दिल उसकी तरफ नरम कर दिया है। इसलिए अब वो भी एक ताबेदार बीवी की तरह उसका ख्याल रखने लगी थी। जावियार शाम को घर आता तो वो मुस्कुरा कर उसे पानी देती, उसके कपड़े निकाल कर रखती और उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती। अगरचे पहली रात का वो खौफनाक रवैया और वो चुपते हुए अल्फाज अभी भी उसके शऊर में कहीं मौजूद थे। वो उसे खुलकर हंसने या बेतकल्लुफ़ होने से रोकते थे, मगर फिर भी वो जावियार की इस मोहब्बत भरी तवज्जो पर शुक्र अदा करती थी कि कम से कम उसे वो जिल्लत तो नहीं मिल रही जिसका उसने सोचा था। जावियार भी उसकी आंखों में अब खौफ की जगह अपनाइयत देखकर सुकून महसूस करता था। वो जानबूझकर उसके करीब रहने के बहाने ढूंढता ताकि उनके दरमियान ये अजनबियत की दीवार जल्द अज जल्द गिर जाए। एक शाम मौसम बहुत खुशगवार था और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। जावियार जल्दी घर आ गया और आते ही मानूर को तैयार होने का कहा। मानूर ने हैरत से पूछा कि कहाँ जाना है, तो जावियार ने शरारती अंदाज में कहा, ये सरप्राइज़ है, बस जल्दी से वो नीला सूट पहन लो जो मैं कल लाया था। मानूर खामोशी से तैयार हो गई। जब वो नीली लंबी कमीज और खुले बालों में बाहर आई तो जावियार जो गाड़ी की चाबी घुमा रहा था एक पल के लिए उसके हुस्न को देखकर ठटक गया। उसने बड़ी मोहब्बत से मानूर को देखा और बोला, बहुत प्यारी लग रही हो, मेरी नज़र ना लग जाए। मानूर का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। ये पहली बार था कि वो जावियार के साथ अकेले बाहर जा रही थी। गाड़ी में जावियार ने हल्की आवाज़ में पुराने गाने लगा दिए और उसे शहर की रोशन सड़कों पर ले आया। वो एक मशहूर आइसक्रीम पार्लर पर रुके जहाँ जावियार ने खुद उसके लिए आइसक्रीम पसंद की। जब खाते हुए थोड़ी सी आइसक्रीम मानूर के होंठ के किनारे लग गई तो जावियार ने टिश्यू से उसे साफ करते हुए बड़ी गहरी नज़रों से उसे देखा और कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो मानूर। मानूर का दिल ज़ोर से धड़का। ये शख्स भी एक पहेली जैसा है, उसका ये प्यार तो मुझे ले डूबेगा और फिर कहीं ये मुझे छोड़ न दे। आखिर दिल को तो धड़का लगा ही रहता है ना। वापसी पर बारिश तेज़ हो गई थी। जावियार ने गाड़ी एक साइड पर रोक दी और मानूर की तरफ रुक करके बैठ गया। गाड़ी के शीशों पर बारिश की बूंदें एक रिदम से गिर रही थी और अंदर खामोशी थी। जावियार ने मानूर का हाथ अपने हाथ में लिया तो मानूर ने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में पेवस्त कर दी। जावियार ने एक गहरी सांस ली जैसे वो अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हो और बोला,
مانور میں تم سے ایک سچ چھپا رہا ہوں اور یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری اس نئی شروعات میں کوئی بھی جھوٹ یا راز حائل ہو۔ مانور نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بولا، تمہیں یاد ہے شادی کی پہلی رات میں نے کہا تھا کہ میں کسی اور کو چاہتا ہوں؟ اور مانور کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ پرانی ہول پھر سے جاگی، مگر زاویار کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط تھی۔ اس نے بات جاری رکھی، ہاں میں ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا تھا جسے میں نے 6 مہینے پہلے کراچی کے ساحل پر دیکھا تھا۔ میں اس کے لیے پاگل تھا۔ میں نے گھر والوں سے بغاوت کی تھی، لڑائی کی تھی، صرف اس انجان لڑکی کے لیے جسے میں نام سے بھی نہیں جانتا تھا۔ مانور خاموشی سے سن رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے لگا کہ اب زاویار کہے گا کہ وہ اسے بھول نہیں پا رہا۔ زاویار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں اسے ڈھونڈتا رہا، در در کی خاک چھانی، مگر وہ مجھے نہیں ملی، اور اسی غصے اور نفرت میں نے تم سے شادی کی اور تمہارے ساتھ وہ برا سلوک کیا جس پر میں آج تک شرمندہ ہوں۔ مگر مانور تم جانتی ہو وہ لڑکی کون تھی؟ مانور نے نفی میں سر ہلایا تو زاویار کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نرمی سے کہا، وہ لڑکی تم تھی مانور، وہ تم ہی تھی جسے میں نے اس شام سی ویو پر نیلے سوٹ میں دیکھا تھا۔ وہ تم ہی تھی جو اس چھوٹے بچے کے ساتھ ریت کے گھر بنا رہی تھی اور میں دور کھڑا تمہارے لیے اپنے دل میں خوابوں کے محل بنا رہا تھا۔ مانور کے دماغ میں جھماکا سا ہوا تھا جب وہ اپنی خالہ کے گھر کراچی گئی تھی۔ وقت جیسے تھم گیا ہو۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کہانی کا یہ رخ ہوگا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے زاویار کی طرف دیکھنے لگی تو زاویار نے جذباتی لہجے میں کہا، جب اگلی صبح میں نے تمہیں سوتے ہوئے دیکھا تو مجھے لگا میری سانس رک جائے گی۔ جسے میں پوری دنیا میں ڈھونڈ رہا تھا وہ میرے گھر میں میرے ہی نکاح میں موجود تھی، اور میں بے وقوف اسے پہچانے بنا دھتکار رہا تھا۔ یہ نیلا سوٹ جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ اسی دن کی یاد ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں بدلا نہیں ہوں بلکہ میں اپنی اصل محبت کو پا گیا ہوں۔ مانور کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، مگر یہ دکھ کے نہیں، خوشی اور تشکر کے آنسو تھے۔ اسے لگا جیسے کائنات کی ساری خوشیاں اس کی جھولی میں آ گری ہیں۔ اس نے روتے ہوئے مسکرا کر کہا، آپ سچ کہہ رہی ہیں زاویار؟ زاویار نے اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے کہا، اتنا ہی سچ جتنا یہ کہ اب میری ہر سانس تمہارے ساتھ ہے۔ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہیں پہچاننے میں دیر کر دی۔ مانور نے اپنا دوسرا ہاتھ زاویار کے ہاتھ پر رکھ دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں نے تو آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جب آپ نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میری قسمت اتنی اچھی ہو سکتی ہے۔ زاویار نے اسے خود سے قریب کیا اور بولا، قسمت ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے اور تم نے بہت بہادری سے میرے برے رویے کو برداشت کیا۔ اب میرا وعدہ ہے کہ تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے سوائے خوشی کے۔ وہ بارش کی رات ان دونوں کے لیے ایک نئی آزادی کا پیغام لے کر آئی تھی، جہاں اب کوئی راز نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، بس محبت تھی اور ایک دوسرے پر اندھا اعتماد تھا۔ کچھ دن بعد ایک خوبصورت صبح جب مانور زاویار کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی تو زاویار کچن میں آیا اور اس کے ہاتھ سے کام لے کر اسے کاؤنٹر کے پاس کھڑا کر دیا اور وہی پرانی فائل نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ مانور نے چونک کر فائل کو دیکھا تو زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈرو مت، یہ کوئی بم نہیں ہے، بس میرے ماضی کی ایک غلطی ہے جسے میں تمہارے سامنے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ طلاق کے وہ کاغذات ہیں جن کی جگہ کوڑے دان میں ہے۔ زاویار نے مانور کے سامنے اس فائل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور انہیں ہوا میں اڑا دیا۔ مانور ہنس پڑی اور اس کی ہنسی میں اب وہ پہلی والی کھنک واپس آ چکی تھی۔ زاویار نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، لوگ کہتے ہیں جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں، مگر مجھے لگتا ہے ہماری جوڑی اللہ نے بڑے خاص وقت میں بنائی ہے، جہاں پہلے تڑپ تھی، امتحان تھا، اور اب صرف محبت ہے۔ بے شک انسان اپنی ادھوری خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور ان چیزوں کے لیے روتا ہے جو اسے نہیں ملی، مگر وہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کے لیے اس سے کہیں بہتر چھپا رکھا ہوتا ہے۔